اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، میروں کے میر پیروں کے پیر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے۔ آپ کے مجمع میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اسی مجمع میں ایک بد عقیدہ یہودی بھی موجود تھا۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ معراج مصطفیٰ کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی ایک ہی وقت میں معراج کو تشریف لے کر گئے، عرش معلیٰ پہ گئے، جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمایا اور ساتوں آسمان کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا پر گئے۔ یہ باتیں سن کر اس بد عقیدہ یہودی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بابا تو جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ساتویں آسمان کی دوری یہاں سے اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے تو وہ 50,000 سال کے بعد پہنچے گا، تو کیسے کوئی ایک ہی وقت میں معراج کو جا سکتا ہے؟ وہ بہت غصہ ہوا اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مجمع سے اٹھ کر چل دیا۔ جب وہ گھر کی جانب جا رہا تھا تو راستے میں ایک ماہی گیر مچھلیوں کو بیچ رہا تھا۔ اس یہودی کو مچھلیاں بڑی پسند آئیں۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ میں ان کو لے جا کر ابھی بنا کر کھاؤں گا، اور اس نے مچھلی کو لے لیا اور گھر کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان مچھلیوں کو پکاؤ، میں ابھی نہا کر آتا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہا کر آئے، میں مچھلیوں کو بناتی ہوں۔ وہ بد عقیدہ یہودی طلاق کی جانب چل دیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کے دماغ میں بس ایک یہی بات تھی کہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو ولی کہلاتے ہیں۔ اسی اثنا میں تالاب آ گیا اور اس نے اپنے کپڑے نکالے اور تالاب میں ڈبکی لگا دی۔ جب اس نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ پر وہ تالاب میں نہانے کے لیے گیا تھا وہ جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور نہ ہی کبھی سنی تھی۔ اور پھر اس نے جب اپنے بدن کی جانب نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ابھی تک لڑکا تھا لیکن اب لڑکی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت رویا، پریشان ہوا، حیران رہ گیا، اور جب اس نے اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا تو وہاں پر کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ اب اور پریشان ہو گیا کہ میں لڑکی بن چکا ہوں اور میرے پاس جسم چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ پھر تالاب سے نکل کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ ادھر سے بادشاہ کے لڑکے کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی درخت کے پیچھے بنا کپڑوں کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی چادر کو اتارا اور اس کی جانب پھینک دیا اور کہا کہ تم اس سے اپنا جسم ڈھانپ لو۔ اور جب اس نے اپنا جسم ڈھانپ لیا تو پھر بادشاہ کا لڑکا اس کو اپنے ساتھ لے کر محل میں گیا اور اس بادشاہ کے لڑکے نے اس سے شادی کر لی، کیونکہ وہ لڑکا بہت ہی خوبصورت لڑکی بن چکا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اس کے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے، جو کہ سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی کیونکہ وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں ہمیشہ سوچتی رہتی کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گئی ہوں۔ ایک دن محلے کی عورتوں نے اس سے کہا کہ بہن، تم ہمیشہ پریشان رہتی ہو، چلو ہم تالاب پر چل کر نہائیں گے اور وہاں خوب مزے کریں گے۔ ان عورتوں کے زیادہ کہنے پر وہ ان کے ساتھ چل دی اور تالاب پر پہنچ گئی۔ اس بار جب وہ نہانے کے لیے تالاب کے اندر گئی اور اس نے ڈبکی لگائی اور پھر جب اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں پر پہلے اس نے ڈبکی لگائی تھی، یعنی اب وہ اپنے گاؤں کی جگہ پر واپس آ چکا ہے۔ اب وہ حیران و پریشان رہ گیا، سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے جلدی سے تالاب سے نکل کر اپنے کپڑے پہنے اور گھر کی جانب چل دیا۔ جب گھر پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کی بیوی مچھلیوں کو ہی بنا رہی تھی
یہاں تک کہ اس کی بیوی صرف ایک مچھی ہی بنا پائی تھی۔ اس نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ تم ابھی تک مچھیاں ہی لے کر بیٹھی ہوئی ہو، کتنا عرصہ بیت چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، آپ ہی جلدی نہا کر واپس آ گئے ہیں۔ اور جب اس نے اتنا سنا تو وہ زمین پر گر گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے تو 12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے۔ یہودی نے کہا کہ ہاں میں سچ بول رہا ہوں، اور اس نے اپنی بیوی کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھانا شروع کر دی، اور پھر اس نے اپنا سارا واقعہ اپنی بیوی کو بیان کر دیا کہ جب میں تالاب پر نہانے کے لیے گیا تھا اور تالاب سے جب میں نے اپنے سر کو باہر نکالا تو میں لڑکی بن چکا تھا، اور پھر بادشاہ کے لڑکے نے مجھ سے شادی کی، اور پھر میرے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے، اور پھر جب میں دوبارہ اسی تالاب پر نہانے کے لیے گیا اور میں نے اپنا سر جب تالاب سے نکالا تو پھر میں اپنی پرانی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ یہ سب باتیں سن کر اس بد عقیدہ یہودی کی بیوی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہیں تم نے کسی ولی کی شان میں گستاخی تو نہیں کی؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب الجیلانی کی محفل میں موجود تھا، اور حضرت غوث اعظم معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ میں نے اس کو جھوٹ سمجھا اور دل میں یہ خیال کیا کہ غوث اعظم جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہاں سے چلا آیا تو پھر اس کی بیوی نے جب اتنا سنا تو اس سے کہا کہ جاؤ سرکار غوث اعظم سے معافی مانگو، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور وہ جو بات بھی کہتے ہیں حق بیان کرتے ہیں۔ وہ بد عقیدہ یہودی فوراً بھاگتا ہوا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا۔ وہ اور حیران و پریشان رہ گیا کہ سرکار غوث اعظم جو واقعہ بیان کر رہے تھے، یعنی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہی بیان کر رہے ہیں۔ وہ بد عقیدہ یہودی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی منبر کے پاس گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ حضور آپ سچ فرما رہے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ایک ہی وقت میں کیا 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس بد عقیدہ یہودی نے اپنا سارا واقعہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو بتایا، اور اس کے بعد عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے سلسلے میں داخل کر لیجئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں اللہ پاک اپنے ولیوں سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔